میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث پڑھوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ مطابقت کروں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وجہ سے ایمان پایا، مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وجہ سے نعمت جہاد پائی، مجھے فخر یہ حاصل ہوا کہ میں نے جہاد کیا اور شہید ہوا۔ میں تو زندہ ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مت کہو اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو کہ یہ مر گئے ہیں، یہ تو زندہ ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اور نہ صرف زندہ ہے، وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، یہ زندہ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، خوراک بھی دیتے ہیں۔ کمال تصرف ہے آیات قرآن پر کہ اتنی وضاحت کے ہوتے ہوئے بھی ساتواں شہری جو ہے محمد رسول اللہ کی سلطنت کا زندہ اور دائم اور قائم اور کھانا کھاتا، اس کا پیغمبر مر چکا، اس کا پیغمبر مر چکا، قبر میں سوئے پڑے۔ اب دعا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جو ورزی کر لو، اب رسول اللہ کو کچھ خبر نہیں تمہارے حال کی۔ خاتون و حضرات، جب یہ آیت، یہ تصرف سیمی انٹلیکچوئل کا تصرف ہے، وہ بات جو ایک عام راہ چلتے ہوئے بندے کو سمجھ آتی ہے، اس سیمی انٹلیکچوئل کو سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ سیکولر ہے چاہے وہ مذہبی۔ اسی پہ اسکول کھڑا کر دیا اسے، اسی پہ اسکول کھڑا کر دیا، امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا۔ ایک کہیں قرآن میں ایک آیت اتر آئی، آپ کو سناؤں؟ میرا خیال ہے شاید میری طرح آپ کی بھی بڑی تسلی ہو اس آیت کی وجہ سے۔ فرمایا قرآن حکیم نے، اللہ نے فرمایا، لفظ بھی اللہ کے، انداز بھی اللہ کا۔ تو خدا نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کسی نے کوئی خطا کی، اگر کسی نے زیادتی کی، اپنے نفس پہ ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، تو پھر وہ اللہ سے اگر توبہ کرے، وہ اگر اللہ سے توبہ کرے، اگر کسی شخص نے خطا کی وہ اللہ سے توبہ کرے، اور اے پیغمبر اگر تو بھی اس کے لیے توبہ کی دعا کرے تو ہم بخشنے والے ہیں، تو ہم اسے بخشنے والے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ذرا عجیب سی بات یہ ہے کہ علماء جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، حاسد، بخیل، میں تو انہیں بخیل کہوں، اتنے بخیل ہیں، یہ بیچ میں سے گزرنے والے بیشتر رجڈ اور بخیل عالم، ان کو عالم کہنا ایک لفظ حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ اب نہیں اپلیکیبل۔ اب اگر آپ جاؤ گے نا رسول اللہ کے پاس اور کہو گے نا یا رسول اللہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا فرمائیے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو اپلائی نہیں کرتا یہ قانون۔ خاتون حضرات مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں یہ تصرف جائز ہوگا؟ کیا میں جو 1500 برس بعد میں آنے والا ہوں، مجھے اپنے رسول اللہ کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ میں جس کے بارے میں میرا رسول رویا کہ جب حضور بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ اور اچانک آنکھوں میں آنسو نکل آئے، تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی کہ ہم آپ روئے؟ کہا نہیں، میں تو ان مسلمانوں کا سوچ کے رو رہا ہوں جو تمہارے بہت بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ مجھے سنا ہوگا، مگر وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ خاتون و حضرات اگر میں اس قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں لاتا تو میں نے اپنے رسول پہ کون سا ایمان لایا؟ اگر میں آج یہ یقین نہیں رکھتا
کہ اگر مجھے موقع ملے میں اپنے رسول کے پاس جاؤں، اللہ سے معافی مانگوں، اپنے رسول کو گواہ کروں کہ اے میرے رسول میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور آپ شہید سے بڑھ کر زندہ ہیں، آپ اپنی امت کے شہید سے بڑھ کر زندہ ہیں، آپ میرے لیے باعث رحم و کرم ہیں، اور اگر آپ بھی میرے لیے دعا کریں تو مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں۔